मसीह यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। हमारा आज का टॉपिक सास और बहू है। जब मैं इस टॉपिक पर गौर कर रहा था तो मेरे लिए सास और बहू दो अहदों की मानंद है जो दो नस्लों पे और फिर उसके बाद आने वाली नस्लों पर महित। एक माँ जब अपने बेटे को ब्याहती है तो वो जिस औरत से अपने बेटे को ब्याहती या मंसूब करती है वो उस औरत की सास कहलाती है। अब इस सास ने जो अपने बेटे को सिखाया होता है और उसकी जिंदगी में दाखिल किया होता है वो उसकी गोद से परवरिश और फिर ब्याहे जाने तक का वक्त है। इस बात पे गौर कीजिएगा, जो जवान या जो मर्द अपनी बीवी को या किसी औरत को शहजादियों जैसी इज्जत देता है, इसका मतलब है कि उसकी परवरिश या उसकी तरबियत किसी मलका ने की है। पहला शमूएल पहला बाप उसकी 8वीं आयत में लिखा है, सो अल्काना ने अपनी बीवी हन्ना से कहा, तू क्यों रोती है, क्यों नहीं खाती और तेरा दिल क्यों आजूदा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? तो यहाँ जो अमर काबिल गौर है वो है तरबियत जो उसकी इस्लाह की गई है उसकी फैमिली से, उसके घराने से, और वो बता रहा है अपनी बीवी को जो उस घर की बहू है कि तू मेरे लिए क्या है, तेरी अहमियत मेरे लिए क्या है और मैं तेरे लिए क्या हूँ। इसी तरह बहू जो अपने मैके से सीखती है, अपनी सास और अपने शोहर के रवैये से जो कुछ वो हासिल करती है वो वही अपनी अगली नस्ल में मुंतकिल करती है। जब बोएज रूथ से शादी करता है, बाइबल बयान करती है कि नोमी अपनी बहू को इस बात के लिए तैयार करती है कि वो बोएज के पास जाए क्योंकि वो उसका कराबती है। बाइबल में लिखा है कि बोएज से उबैद पैदा हुआ और उबैद से यस्सी पैदा हुआ और यस्सी से दाऊद पैदा हुआ। मत्ती पहला बाब इसकी 17 आयत में लिखा है, दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। सो ये हम एक सीक्वेंस देखते हैं कि जब रूथ बोएज से ब्याही जाती है तो ये नस्ल जो है जो उस औरत से और
اور آگے بڑھتی ہے تو اسی میں سے، اسی لڑی سے یا اسی نسل سے خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے۔ تربیت، اصلاح اور جو کچھ اس نے سیکھا ہے، اور آج میں آپ جب ہم سب خداوند کے پاس آتے ہیں، خداوند سے سیکھتے ہیں تو خداوند سے برکت پاتے ہیں، تو یہ اتنا اہم ہے۔ بائبل مقدس میں سے ہم ساس اور بہو کے تعلق سے آج بہت سی باتوں پر غور کریں گے، اور ہمارے پاس جو کریکٹر ہیں وہ روت کی کتاب میں سے ہے۔ جی ہاں، نومی بطور ساس اور روت بطور بہو۔ نومی کا مطلب ہے خوبصورت یا مہربان، بیوٹیفل اور جینٹل۔ روت کے معنی ہیں دوست، شریک کار اور رحم اور ترس سے بھری ہوئی، کمپینین، فرینڈ، پیٹی اور ہم روت کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے دیکھتے ہیں۔ خوبیاں ہیں روت کی زندگی میں بطور ساس ہوتے ہوئے۔ پہلا باب 6 آیت سے، تب وہ اپنی دونوں بہوؤں کو لے کر اٹھی کہ مواب کے ملک سے لوٹ جائے۔ اس نے سنا کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی۔ نومی مواب کے ملک میں ہے اور خدا نے اسرائیل پر نگاہ کی اور اس نے سوچا کہ اب مجھے واپس اپنے ملک میں، اپنے لوگوں میں جانا ہے، کیونکہ ویسے بھی اب نومی کا شوہر مر چکا ہے، اس کے دونوں بیٹے وفات پا گئے ہیں، اور اس نے اپنی دونوں بہوؤں کو لیا کہ وہ انہیں لے کر اسرائیل کے ملک میں جائے۔ نومی کو ہم فکر کرنے والی اور اپنی بہوؤں کو اچھا دینے والی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، تم دونوں اپنے اپنے میکے کو جاؤ۔ جب وہ چلنا شروع کرتی ہیں اور ہوتے ہوتے وہ اس مقام پر کہ وہ مواب کی سرحد سے نکل کر اسرائیل میں داخل ہو جائے، اسے خیال آتا ہے کہ میں اپنی بہوؤں سے زیادتی یا زبردستی تو نہیں کر رہی، کہیں میں ان کا حق تو نہیں مار رہی، کہ ان کا حق ہے وہ کہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں میں رہے۔ وہ انہیں یہاں یہ کہتی ہے کہ تم اپنے اپنے میکے کو لوٹ جاؤ۔ تسلط نہیں جوانا چاہتی یا ان کی حق تلفی کرنا نہیں چاہتی، وہ انہیں صلاح دیتی ہے کہ اپنے اپنے میکے کو چلی جاؤ۔ 8ویں آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے، جیسے تم نے مرحوموں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا، خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے۔ نومی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی
بہوؤں کے رویے کو اکنالج کرتی ہے، ان کو سراہتی ہے کہ تم نے اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، اور اب میرے ساتھ تمہارا یا اس وقت سے تمہارا رویہ کیسا ہے۔ اور نومی اپنی بہوؤں کو دعا دیتی ہے، ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ نومیت دیکھتے ہیں، خداوند یہ کرے کہ تم کو اپنے اپنے شوہر سے آرام ملے۔ اب وہ جو چاہتی ہے کہ یہ دوبارہ شادیاں کریں اور اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اور ان کے شوہروں سے ان کو آرام ملے، نہ کہ یہ میرے ساتھ مشکلوں میں سے گزریں۔ ان کے آرام کا فکر ہے۔ اگلے حصے میں، تب اس نے ان کو چوما اور وہ چلا چلا کر رونے لگی۔ یہ محبت کی اس قدر خوبصورت عمدہ مثال ہے، اتنی زبردست انڈرسٹینڈنگ اور باؤنڈ ہے ساس اور بہوؤں کے درمیان، کہ ساس اپنی بہوؤں کو چومتی ہے، اور وہ جب ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا چاہتی، یا جب یہ سنتی ہیں تو لکھا ہے وہ چلا چلا کر روئی۔ ان کے لیے یہ بڑا کٹھن وقت تھا فیصلے کا، اور وہ روتی ہیں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ، تم میرے ساتھ کیوں چلو؟ کیونکہ یہاں جو ہے وہ اس سے کہتی ہے ہم تیرے ساتھ چلیں گی تیرے لوگوں میں، تو اس کے جواب میں پھر وہ یہ کہتی ہے کہ میری بیٹیوں لوٹ جاؤ، تم میرے ساتھ کیوں چلو گی؟ وہ نسرا دیتی ہے۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ، اپنا اپنا راستہ لو۔ نومی یہ کہہ رہی ہے انہیں کہ تم واپس جاؤ، تم اس ملک کی ہو، میں اس ملک کی نہیں ہوں، تم جوان ہو، میں بڑھیا ہوں، تم میرے ساتھ کیوں جاؤ گی؟ تم اپنے ملک میں، اپنے لوگوں میں اپنی مرضی سے رہو۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، میری بیٹیوں میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں، اس لیے کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے۔ یہ اپنی بہوؤں کے لیے غم رکھتی ہے اور احساس مند ہے کہ یہ کیوں میرے ساتھ پریشان ہوں اور حز اٹھائیں۔ ان کے لیے غم رکھتی ہے، ان کے لیے پریشان ہے۔ اور یہاں ایک اور بات جو قابل غور ہے، وہ کہتی ہے خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے۔ یعنی جس مشکل سے شوہر مر گیا ہے، بیٹے فوت ہو چکے ہیں، تو انہیں ان پر کڑنے، ان پر الزام لگانا اور ان کو مجرم ٹھہرانے کی بجائے وہ کہتی ہے یہ میرے ساتھ ہے۔ شاید وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ذمہ دار ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ اور یہ ساس جو ہے وہ اپنی بہوؤں کو مجرم نہیں ٹھہراتی، ان پر انہیں کوستی نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے میرے بیٹے میرے ساتھ نہیں رہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی، یا یہ نہیں کہہ رہی کہ تمہارے باعث، یا تم جب سے آئی ہو میرے گھر میں سب کچھ ختم ہوا۔ 14ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، تب وہ پھر چلا چلا کر روئیں، اور عرفہ نے اپنی
सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। सो ये पॉइंट है जब उन्हें कायल कर लेती है, खास तौर पर उर्फा जो है, जो बड़ी थी, वो कायल हो जाती है कि ठीक है, मैं जवान हूँ और मैं अपने मुल्क में हूँ, मैं क्यों जाऊँ। सो बाइबल बयान करती है, उसने अपनी सास को चूमा। उर्फा अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई, और नोमी ने अपनी दूसरी बहू यानी रूत से कहा, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। एक चली गई है, वो रूत को भी फिर मशवरा दे रही है कि तू भी चली जा। और ये चौथा वक्त था जब उसने ये अल्फाज दोहराए कि तू चली जा। अठारहवीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली है, तो उससे कुछ ना कहा। अब नोमी जान चुकी है कि रूत इरादे की पुख्ता है, और वो नहीं उसे छोड़कर जाना चाहती, उसके साथ जाना चाहती है। और उसने उसे इजाज़त दी, और उसके बाद वो उसने कुछ नहीं उसे कहा। सो एक सास अपनी बहू के फैसले को भी तस्लीम करती है, खुले दिल और जहन के साथ। तीसरा बाब, उसकी पहली आयत, जब ये दोनों औरतें मुल्क इसराइल में आ जाती हैं, और हम पढ़ते हैं कि उनका इस्तकबाल किया जाता है, लोग खुश होते हैं उनको देखकर, और अब उनकी मामूल की ज़िंदगी जो है वो रवां दवा होती है। और एक दिन नोमी अपनी बहू रूत से कहती है, तीसरा बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर उसकी सास ने कहा, मेरी बेटी, क्या मैं तेरे आराम की तालब ना बनूं, जिससे तेरी भलाई हो। सो इसे कंसर्न है कि उसे कैसे आराम दे, या उसकी आसानी के लिए क्या कर सकती है, और क्योंकि वो उसकी भलाई की तालब है या चाहती है कि उसका भला हो। नोमी बतौर सास हमें दिखाई देती है एक फिक्र करने वाली, एक ऐसी औरत जो सास है, वो अपना तसल्लुत नहीं जमाना चाहती, ना ज़बरदस्ती करना चाहती है, बल्कि उनकी राय का एहतराम करती है, या उनसे चाहती है कि वो फैसला करें। नोमी हौसला देने वाली सास है, दुआ करने वाली और बरकत चाहने वाली। नोमी वो सास है जो जो उसकी बहू ने किया है उसको सराहती है। नोमी बतौर सास अपनी बहू से इंतहाई मोहब्बत करती है, उन्हें अच्छा मशवरा देती है, उन्हें उनके लिए गम, उनके लिए परेशानी, उनके लिए परेशान है कि उनके मुस्तकबिल का क्या होगा। ये सास अपनी बहू पर इल्ज़ाम लगाने या उन्हें मुजरिम ठहराने वाली नहीं है, ये उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचती है और फिक्र करती है। ये है बाइबल की सास, उसका तरीक़ेकार। अब हम थोड़ी देर सास का एक दूसरा रूप भी देखते हैं। आप इस बात को एग्री करें या ना करें,
لیکن سچائی بہرحال سچائی ہے. کہتے ہیں عورت کا اصل روپ اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ ساس بنتی ہے. کسی سکائٹسٹ نے کہا، اس کی اتنی فائنڈنگ ہے اور اس بیس پر ہے جو سائیکی کے، نفسیات کے مریض یا وہ بہنیں جو متاثرہ ہوتی ہیں، وہ جسمانی، ذہنی، نفسیاتی طور پر، جب وہ ماہر نفسیات کے پاس آتی ہیں تو یہ اس کی فائنڈنگ ہے. اس نے یہ رپورٹ دی یا اس نے اس ساری باتوں کو لکھا یا اس نے بیان کیا ہے. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتی ہے مدر ان لا از کنسیڈرڈ ٹو بی اے مانسٹر. عجیب مخلوق ہے یہ اس کی آبزرویشن ہے، اس کی فائنڈنگ ہے. اس نے کہا دیر آر سم نٹوریس مدر ان لاز، یعنی یہ وہ سانسیں ہیں جو اپنی مخصوص برائیوں اور قول و فعل کے باعث مشہور ہیں. مثلا being controlling personalities، یعنی ساس اپنے خوف، اپنی پریشانی کے باعث کہ میرا حق یا میرا اختیار چھن نہ جائے، وہ اپنی بہوؤں کو کس طرح کنٹرول کرنا چاہتی ہیں. وہ ایسی سانسیں جو عیب نکالنے والی، بیزار کرنے والی اور ہر وقت نکتہ چینی کرنے والی ہے. سانس ایسی سانس ہے جو روح کو سلب کر لے گی. A soul sucking parasite. سانس ایسے ہے جیسے کوئی زہریلی شخصیت ہے. Like any toxic person. اور وہ کہتی ہے protect yourself and your beloved. اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو ان سے بچائیں. مشاہدے میں یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یا ہم سنتے ہیں معاشرے میں، گھروں میں. چند ایک پوائنٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایسی ساس جو ٹاکسک ہے، زہریلی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ بغیر کسی قاعدے قانون کے بہت کچھ توقع کرتی ہے. وہ اپنا حق سمجھتی ہے، اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتی ہے. دوسرا پوائنٹ، اس کی نظر میں وہ عورت جسے بیاہ کر لائی ہے اس کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہے. وہ کہتی نہیں ہے لیکن اپنے رویے سے، طریقہ کار سے اسے ناپسند کرتی ہے کہ تو مجھے پسند نہیں ہے. اصل میں وہ اس سے توقع کرتی ہے کہ وہ ایک غلام آنا رویے کے ساتھ اور ایسے رہے جیسے میں نے اسے خریدا ہوا ہے. یہ ایک ایسی عورت ہے جو قابض کرنا چاہتی ہے سب چیزوں کو.
خود اپنی مرضی کے ساتھ اسے کسی کے خیالات، احساسات، جذبات، پسند ناپسند، مرضی سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ وہ شخصیت ہے جو جذبات سے کھیلتی ہے، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو یہ بتاتی ہے کہ میں مظلوم ہوں اور میں نے بڑی جدوجہد کی ہے اس کو پیدا کرنے میں، اس کو پالنے میں، اس کی پرورش میں، اور میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے سامنے روتی ہے یا اور دہائیاں دیتی ہے. اس کا رویہ دوسروں کے سامنے اپنی بہو کو نیچا دکھانا ہے، اس کے خلاف بولنا ہے، اس کی برائیاں ظاہر کرنا ہے. یہ وہ پوزیسو شخصیت ہے جو صرف اپنے ہی بارے میں سوچنا اور بولنا چاہتی ہے. یہ اس خیال میں ہے کہ کیسے اذیت اور دکھ پہنچائے. اس کے اندر بدلہ لینے، نقصان پہنچانے، خواہ وہ ذہنی ہے یا جسمانی ہے، یہ اس کے اندر رہتا ہے. اس کا رویہ منافقانہ ہے، دیکھنے میں یہ کچھ ہے اور حقیقتاً یہ کچھ ہے. یہ صرف دوسروں کو دکھانا چاہتی ہے لیکن حقیقت کچھ نہیں ہے. اب ذرا تصور کیجئے اگر یہ رویہ یا یہ طریقہ کار کسی عورت کا بطور ساس ہے تو پھر بہو پر اس کے کیا اثرات ہیں اور وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی یا اس پر کیا بیتتی ہوگی. ایک دفعہ نا کافی سساں تے کافی بہواں نے نا فیصلہ کیتا کہ کتے جاواں گیا تو گڈی 'چ بیٹھیاں تے اگے اگے ساریاں سساں بہ گئیاں تے پیچھے ساریاں نواں بہ گئیاں. کرنی قدرت دی ہوئی کہ وہ گڈی دا ایکسیڈنٹ ہو گیا تے ساریاں سساں مر گئیاں. جدو سساں مر گیا تے نواں بچ گیا تے رونا کرلانا شروع ہو گیا. کو 5-10 منٹ 15 منٹ روندیاں رہیاں. پھر ایک اٹھی چلن بس کرو تماشا بند کرو چھٹی جان. ایک بی بی سی تو بہت روئی جاوے وہ ساریاں ویکھن تے وہ بڑا دکھ دی سس دا لگتا دی سس نے بڑا پیار کر دی ہونی. اگوں کی بولی کہندی نہیں میں اس لیے رون ڈئی بلکہ اس لیے رون ڈئی ہے کہ اج میری سس آئی نہیں سی. سو پھر آپ بہو سے کیا توقع کریں گے؟ آئیے غور کریں گے ساس کی اہمیت پر. ماں جب ماں ہے یا عورت جب ماں ہے تو اس کے دل میں ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے لیے ایک خانہ موجود ہوتا ہے. ان کی غلطیاں، ان کی خطائیں، ان کے عیب اس میں چھپائی جاتی ہیں، ڈالتی جاتی ہیں. لیکن جب بہو گھر میں آتی ہے اور بہو اس طرح نہیں جو اس کی توقع کے مطابق چلتی تو اس کی برداشت نہیں کرتی.
اپنی بیٹیوں کے بارے میں کہتی ہے یا بیٹی کے بارے میں کہتے ہو تو بچی ہے، تو جو آئی ہے وہ کس کی بچی ہے؟ وہ بھی تو کسی کی بچی ہے نا۔ آپ بیٹیوں کی اتنی برداشت کر سکتی ہیں اور بہو کی کوئی نہ۔ یاد رکھیے گا بہنوں، اور جو سانسیں ہیں، ماؤں کے دل، ان کے حوصلے، ان کے عزم بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ اپنے اندر چھپا لیتی ہیں۔ کسی نے بڑا خوبصورت کہا، لکھاں بیر نے بیری نو لگ دے، لکھاں بیر نے بیری نو لگ دے، تے چڑھ جاندے کئی کچے، جیڑے پکن، میرے عزیزو جو پک جاتے ہیں، جیڑے پکن تے اوہی کھاندے وٹے۔ جو بیر بیری پہ لگے ہوتے ہیں نا اور پک جاتے ہیں، رس سے بھرے ہوتے ہیں، لوگ انہیں پتھر مارتے ہیں۔ ایک سانس ہوتے ہوئے، ایک ماں کی بیٹی ہوتے ہوئے، آپ کو اگر دکھ میں سے گزرنا ہے، پڑتا ہے یا سختی ہے، تو اسے قبول کریں، اپنی بہو کو بھی قبول کریں۔ اگر ساس بہو کے حق میں کھڑی ہو جائے، کوئی شوہر اپنی بیوی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ ساس کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی ساس اپنی بہو سے کہے کہ بیٹا بس کرو، اب تھوڑا سا آرام کر لو، صبح سے کاموں میں لگی ہو۔ اتنی اہمیت ہے ساس کی اپنی بہو کے ساتھ، جیسے ضرورت ہے اپنی ساس کی۔ اب ہم غور کریں گے تھوڑی دیر ساس کے احساسات پر بھی، اس کی توقعات کیا ہیں، یا وہ کیا چاہتی ہے اپنی بہو سے، کس کی بہو اس کے لیے کیسی ہو۔ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں ربکا اسحاق سے کہتی ہے کہ میں ان ہتھی لڑکیوں کے باعث جو عیساؤ کی بیویاں تھیں عاجز ہوں۔ اگر یعقوب ہتھی لڑکیوں میں سے کسی کو بیاہ لایا تو میری زندگی میں کیا لطف ہوگا۔ تو اس کی جو توقع ہے وہ اپنی بہوؤں کے، یا جو آنے والی بہو ہے وہ کیا ہے، اس کی زندگی میں لطف ہو، وہ انجوائے کر سکے۔ عورت ہے نا وہ بھی، وہ انجوائے کرنی چاہتی ہے اپنی فیملی لائف کو۔ ساس یہ توقع کرتی ہے کہ اس کی بہو اس سے پوچھے، اس سے صلاح لے، اس کی رائے لے۔ وہ یہ توقع کرتی ہے کہ اس کی بہو اس کے ساتھ بیٹھے اور اس سے بات چیت کرے۔ ساس اپنی بہو سے یہ توقع کرتی ہے کہ کبھی اس کی بہو اس کے سر پہ تیل لگائے، کبھی اس کو مہندی لگائے، کبھی ہو سکے تو اس کے سر کو
اگر وہ کلر کرتی ہے تو اس کو کلر کر سکے. وہ توقع کرتی ہے کہ اس کی بہو بھی اس کے لیے دل سے کچھ لے کر آئے. اب وہ کوئی سوٹ ہو سکتا ہے، کوئی پھول ہو سکتا ہے، وہ کوئی کھانے کی چیز ہو سکتی ہے جو شاید اس کو پسند ہے. سانس شاید کبھی یہ توقع کر سکتی ہے، انسان ہے نا، جسم ہے وہ تھکتا بھی ہے، شاید کبھی اسے مساج کی ضرورت ہے. شاید کبھی وہ توقع کرتی ہے کہ اس کی بہو پیڈی کیور کرے اور اس کو دبائے. سو